خیل صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایم کیو ایم سے کراچی میں اتحاد ہو گیا، باپ جی ڈی اے وہ آپ جہاں جیسے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اور الیکٹیبلز پنجاب کے اندر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زبردستی وزیر اعظم بنا سکتا ہے تو غلط فہمی ہے، سارے کرائن تو یہ بتا رہے ہیں کہ بنا لیا جائے گا۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا 2-3 باتیں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھوں گا۔ سر ہم نے 16 مہینے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریہ، سوچ، ہر چیز نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اس کے ساتھ احتیاط کی ہے پاکستان کی خاطر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور جس طرح صورتحال کی پی ٹی آئی حکومت کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد یقیناً بلاول صاحب نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ آئیے میثاقی جمہوریت کی طرز پہ ایک معاہدہ کر لے، اگر کچھ جیسے بی بی شہید کی اور نواز شریف صاحب کی بیچ میں ہوئی تھی، اور پھر آصف علی زرداری صاحب مریم بی بی کو بیٹی کہا کرتے تھے، اور اس طرح ہمارے ایک اچھے ریلیشن تھے ان کے ساتھ، اور یہی چیز ہم نے ایک طے کیا تھا کہ اگلی حکومت میں بھی ہم ساتھ بھی رہیں گے اور ہو سکتا ہے ہم الیکشن بھی ساتھ لڑیں۔ لیکن الیکشن کے اس ٹینور کے ختم ہوتے ہی ہے، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے اعلان کیے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم آؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہ ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے نااہل ہے، مفرور ہے اور ایک مجرم کا درجہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں اس کا کیس سچا ہے یا جو بھی ہے، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں تو سزا تو دی ہے نا۔ اب اس سزا کو فیس کرنے کی بجائے وہ لندن چلے گئے، اور جو بھی صورتحال تھا آپ کے سامنے، اس کے بعد لندن کی ہائی کمشنر، پاکستان کے ہائی کمشنر جو ایک سفیر کہلاتا ہے، اس کو وہ جا کے نواز شریف صاحب سے مل رہا ہے۔ اگلا سوال، میں بحیثیت قانون کی طالب علم، مجھے 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے، یہ سوال آتا ہے کہ ایک شخص سزا یافتہ ہے اور پاکستان کا ہائی کمشنر اسے کیوں مل رہا ہے؟ سونے پہ سوگات تو آج تو امریکہ کے سفیر بھی مل گئے۔ اس کے بعد نادرا کی ٹیم باقاعدہ ایئرپورٹ جا کے اسے انگوٹھے لگا رہے، عدالت لے جانے کی زحمت نہیں دیتے جی ہاں۔ اس کے بعد لاہور کا ایک ڈی آئی جی جو نا وہ وردی پہن کے اس کو سلوٹ مار رہا ہے۔ چلو ان سب باتوں کو بھی درگزر کر لیں۔ الیکشن کمیشن جس کے قانون، آئین اور ان کے اپنے رولز کے مطابق جب تک وہ شیڈول اناؤنس نہیں کرتا ہے، وہ کوئی ٹرانسفر، پوسٹنگ اور ترقیاتی کاموں پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیے سندھ میں، ایون کہ ہمارے پانی کی، ہمارے سیوریج کے اور سیلاب زدگان کے مکانات کی جو فنڈ تھے وہ روک لیے، اور دوسری طرف پنجاب میں وہ چیزیں زور شور سے چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں، وہ بھی میرے حساب سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا ہے آپ اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے۔ لیکن نگران حکومت نے سندھ میں تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور تھانے دار سے لے کے آئی تک تمام لوگوں کو ٹرانسفر کر دیے، یہ کہہ کر جو میڈیا کی رپورٹ ہے کہ چونکہ یہ پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے۔ ارے بھائی، اگر پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے ہے تو پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کے لگائے ہوئے، ایون کی جو پاور ڈویژن ہے، ان کی بورڈ ہے، ان کی چیئرمین میرے کمیٹی میں آتا ہے کہ وہ تو مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی ہے، سابق ایم این اے، سر یہی آج تو بھی میں موجود بھی ہے۔ عرض کر رہا ہوں نا مدو خیل صاحب، میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو گیا، آپ کچھ نہیں کر پائے، آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ نہیں کر پائیں گے۔ شاید بلاول صاحب کی غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی زبردستی بنوانا چاہے وزیر اعظم تو وہ روک لیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، بن جائیں گے وزیر اعظم جو بنوانا چاہے اور بننا اچھا، چاہے۔ سن لیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہم نے جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا ہے، جنرل مشرف کا مقابلہ کیا ہے، اور پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلا عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے، اور پاکستان کی تاریخی مارچ، پاکستانی دنیا کی تاریخی مارچ، 10 دن 10 رات ہم سڑکوں پہ تھے، سارے ایم این اے، ایم پی اے بشمول بلاول صاحب، تو ہم نے گرا کے دکھایا۔ مسلم لیگ نون آپ کو یاد ہے کہ وہ کترا رہی تھی، نہیں ہوگا کر کے دکھایا۔ تو آپ کیا سوچ رہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح جو ہے نا وہ بیک ڈور دروازے یا چور دروازے سے آئیں گے، اور اس طرح نائلی بھی تو لگ رہا ہے عدالتوں نے بھی دروازے کھول دیے۔ اب اگر عدالتیں دروازے کھول رہی ہے، ان کی نائلی بھی ختم کر رہی ہے، جو کہ آرٹیکل 62-63 میں جو نا کوئی چیز واضح نہیں ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا پیپلز پارٹی کے ایم این اے، ایم پی اے کیا خاموش بیٹھیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی جو ایک 50 سال کی تاریخ ہے وہ خاموش بیٹھیں گے؟ یہی مقصد ہے بلاول صاحب کا۔ آپ کو میں نے 2 ادوار کا، ڈکٹیٹرز کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا حوالہ آپ کے سامنے دیا ہے۔
تو کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اگلی یعنی لاڈلا 1 تھا پارٹ 1 تھا اور لاڈلا پارٹ 2 کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ جب 1 کا کر دیا تو 2 کا نہیں کر سکیں گے؟ یہ آپ نے سوچا کیسے؟ ہاں نہیں صحیح ہے، مسئلہ پھر وہیں پہ آ جائے گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی، اور اس کے بغیر پھر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی ہے، تو پھر دائروں کا سفر چلنا نظر آ رہا ہے۔ ایسا حرکت کیوں کر رہے ہیں نگران حکومت، ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہ اگلے جو ہے اسٹیبلٹی نہ ہو؟ قادر مندوخیل صاحب، آپ چونکہ لائر بھی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پیپل ہیو کنٹیسٹڈ الیکشن فرام جیلز، جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑا، یہاں پہ بھی الزام ہے، وہ ثابت بھی ہونا ہے ابھی۔ یہ کہہ دینا کہ تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف زبانی کلامی کہہ دینا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جلسہ کرنے کی تو اجازت ملنی چاہیے آپ سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں، کہ نہیں ملنی چاہیے ایک پارٹی کو، اور پھر نہیں ہوگی تو اس سے کیا استحکام آئے گا؟ دیکھیں پہلے میں ایک جملہ اظہر جاوید صاحب نے جو فرمایا تھا، جہاں میں نے کہا کہ پاکستان کا ایک کمشنر نواز شریف صاحب سے ملے تو ان کی جواب ان کا بلاول صاحب بھی تو ملے۔ بھائی ہم سیاسی لوگ ہیں، جیل کے اندر جو 50 سال سزا یافتہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم مل سکتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، مگر سرکاری لوگ کیسے مل سکتے ہیں، کیسے سلوٹ مار سکتے ہیں ایک سزا یافتہ شخص کو؟ دیکھیں پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سنایا تھا کہ 2018 میں ہمارا ساتھ ہوا تو غلط ہوا، بالکل ہم مانتے ہیں غلط ہوا، مگر اس غلط کو تو صاف کرنا ہے۔ ابھی غلط کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اظہر صاحب درست فرما رہے تھے کہ ابھی نائلی کا جو نا وہ کیس پینڈنگ ہے، ابھی وہ جو سزا ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ایسی صورت میں ایک شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور پھر محترم اظہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا۔ جس دن جو نواز شریف صاحب کا لندن کا بیان تھا اس سے لے کے میرے خیال میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ٹاک شو ہوئے، اور ہر ٹاک شو میں اور مجھ سمیت ہر کوئی یہ اس بات کی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ لکھ کے دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جیتے گی، لکھ کے دیتا ہوں، یہ کنفرم نہیں ہے کہ میں چوتھی مرتبہ دعویٰ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر، پولیٹیکل لیڈرز دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ آپ نے آپ نے ابھی جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر ہوں گا، آپ ہر بندہ تو اپنی جماعت، یہ الفاظ انہوں نے کہا، جیت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے، اگر آپ آئی پی پی کو کہیں وہ بھی کر رہی ہے۔ جی محترم، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی مسلم لیگ نے ان کے رہنما نے یہ نہیں ڈینائی کیا ہے کہ اس نے نہیں کہا۔ آپ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں، چلو آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات جو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہا ہے، تو آپ کا عمران خان صاحب کی طرف اشارہ تھا یا نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا اس کی بیان کا؟ کس چیز کا سر؟ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ تو ملزم ہے ابھی، میرا 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ جی 9 مئی کے ملزمان بالکل ابھی سزا یافتہ، ابھی کیس چل رہے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا، لیکن نواز شریف صاحب کا کیس کا تو سزا برقرار ہے، ابھی وہ سزا جو نا ختم نہیں ہوئی ہے، نہ اس کی نالی ختم ہوئی ہے۔ اچھا مسلم لیگ نون والے بڑے بغلے بجا رہے ہیں، چلو نہیں بھی کہا اس نے چوتھی مرتبہ، لیکن ہر آدمی تو یہ کہتا ہے نواز شریف چوتھی مرتبہ آئے گا، ان کے لوگ۔ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ چوتھی مرتبہ کیسے آ سکتا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی، میں بھی اس اسمبلی کا حصہ تھا پچھلے، تو جو ایکٹ میں ترامیم کی تھی کہ بھائی نائلی کا سزا ہوگا 5 سال، ٹھیک ہے، 5 سال زیادہ نہیں ہوگا، مگر میں الیکشن ایکٹ کہاں لے جاؤں گا، آئین کا آرٹیکل 6263 کہاں لے جاؤں جہاں اس میں ابھی واضح نہیں ہے۔ محترم جب واضح نہیں ہوتا ہے تو اس کی تشریح کرتی ہے سپریم کورٹ، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی تشریح آنا بھی باقی ہے، اور ان کے جو مسلم لیگ کے سینئر جو ایڈوکیٹ ہے ظفر اللہ صاحب، وہ میرے ساتھ ایگری بھی کر گئے ایک شو میں کہ ابھی سپریم کورٹ کی تشریح باقی ہے، تو تشریح باقی ہونے سے پہلے کیسے وہ دعویٰ کرے کہ وزیر اعظم ہوگا؟ سپریم کورٹ کی تشریح ہو چکی ہے، ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا تھا، فیصلہ وہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے لکھا تھا، جس میں یہ ڈیفائن کیا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو ایک سمپل ایکٹ میں ترمیم ٹرمپ کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، نہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں اب 5 ممبر سے کوئی اس پہ بڑا بینچ اور بن جائے تو اس پہ مزید تشریح کریں۔ سن لیں گزارش سن لیں میری، وہ کیس الگ تھا، ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس میں بھی نائلی تھا، اور وہ نائلی ابھی برقرار ہے، اس کی تشریح ابھی پینڈنگ ہے، ان کا اپیل پینڈنگ ہے۔ تو میرے کہنا یہ ہے کہ 62-63 کا تشریح کیونکہ واضح نہیں ہے
تو تشریح ابھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے، پینڈنگ ہے، ابھی اس کی وضاحت ابھی نہیں ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون والے تھے خوش ہو رہے ہیں، وہ تو پہلے وہاں پہ ان کو سزا تو ختم کرا دیں، اس کے بعد جا کے وہ بلوچستان کی باپ پارٹی کسی کہنے پہ شامل کر لے یا MKM کو قابو کر لے. ابھی پنجاب میں تو چلیں، رانا ثناء اللہ کس گراؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں، ابھی محمود مولوی صاحب کہہ رہے 80 ان کے 35 ہمارے. بھائی 35 آپ نے لے لیے، آپس میں بانٹ رہے ہیں کیونکہ آپ ہی ان کا حصہ ہے. وہ بادشاہ سلامت اتر رہا ہے نواز شریف صاحب، آپ ان کے ایک وزیر IPP ہے، دوسرا وزیر خٹک صاحب ہے. تو یہ تو سیدھا سادہ کھیل تو یہ نظر آ رہا ہے. لیکن پھر میں دوبارہ کہوں گا بلاول صاحب کی طرف کہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے، اتنا آسان کھیل نہیں ہے. جب ہم جنرل مشرف کو فارغ کر سکتے ہیں، ہم نے ضیاء اللہ کا مارشل اللہ کا مقابلہ کیا ہے، اور ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد کی تحریک جس میں آپ اس کے حصہ تھے، ہم نے وہ ختم کرایا ہے. تو انشاءاللہ اگلے اسمبلی یا اگلا اس طرح لاڈلا پارٹو جو نا میدان میں اتاریں گے تو ہم کھل کے مقابلہ کریں گے.